خواب دیکھنے اور یقین کی راہ پر چلنے والوں کو ساجد بھٹو کا سلام۔ پروگرام مقام پیدا کر میں خوش آمدید۔ ناظرین، خدا نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور ہر انسان میں طرح طرح کی خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر انسان اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے، اور کچھ لوگ، ایسے عظیم لوگ، قدرتی مسائل کے باوجود، چاہے وہ جسمانی ہوں، ابلاغی ہوں یا پھر ذہنی، ان سب کے باوجود معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور آخری شعر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو ناظرین، پاکستان میں بھی ایسے عظیم ہیرے موجود ہیں جنہوں نے سارے مسائل کے باوجود حالات کا رونا نہیں رویا، بلکہ ہمت اور یقین کی راہ پر چلتے ہوئے آگے بڑھے اور ثابت کر دیا کہ پاکستان میں بھی ایسے ہیرے موجود ہیں کہ جو اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں، جو آج بھی علم کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے اس عظیم بیٹے کی جنہوں نے سارے مسائل کے باوجود، خدا نے آنکھوں کی روشنی تو نہیں دی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے کے لیے اور اس کی تعبیر کے لیے آنکھوں کی روشنی سے زیادہ یقین کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تیمور صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ۔ اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے 2 کتابیں بھی پبلش کی ہیں اور بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، اور جتنی سٹرگل اور جدوجہد انہوں نے کی، آج ہم ان سے مل کر آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور میری طرف سے این ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اور یہ نیا چینل ہے تو ضرور دعا دوں گا کامیابی کی، ترقی کی اور آسانیوں کی۔ شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ زندگی کا سفر کہاں سے اور کیسے ہوا؟ ساجد بھائی، لاہور میں پیدائش ہے۔ والد میرے نیشنل بینک میں آڈٹ آفیسر تھے، انتقال ہو گیا ہوا ہے، اور میری زندگی میں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ پیدائشی بلائنڈ ہوں۔ والد میرے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے اس چیز کو میری طاقت بنانے کے لیے مجھے اسکول داخل کروایا۔ بلائنڈ اسکول ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ شیراں والا۔ اس کے بعد اسی سائنس کالج میں سے میں نے ایف اے بی اے کیا، پھر ایم اے میں نے ایف سی کالج سے کیا۔ ایم اے میں کے حوالے سے اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے کالج کا ٹاپر ہوں۔ گریٹ۔ اچھا، اس کے بعد پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو سر، آپ پاکستان کے، شاید اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پہلے 3 سے 5 بلائنڈ پی ایچ ڈی اردو میں، بلائنڈ پی ایچ ڈی میں، اور پنجاب یونیورسٹی میں سب سے پہلے پی ایچ ڈی جی، پنجاب یونیورسٹی کے کا تو میں پہلا بلائنڈ پی ایچ ڈی ہوں اردو میں، اور باقی یونیورسٹیوں کا پتہ نہیں، اور لوگ بھی ماشاءاللہ محنت کرنے والے ہیں، یقیناً کوئی ہوں گے جو مجھ سے پہلے جنہوں نے کی ہوگی پی ایچ ڈی۔ تو سر، زندگی اتنی گزر گئی، آج آپ 45-50 سال یہ زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، تو سر یہ بتائیں زندگی میں مشکلات بھی آئیں اور کس کس نے آپ کا ساتھ دیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، میں ہمیشہ جب بھی میرا کوئی انٹرویو لیتا ہے، عام طور پہ میں کم ہی جاتا ہوں، لیکن تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ وقت مشکلات یاد کرنے کا یا مشکلیں پیدا کرنے والوں کو یاد کرنے کا نہیں ہے، واہ، یہ تو بھائی شکر ادا کرنے کا اور آسانیاں پیدا کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کا۔ زبردست۔ اور میرا وہ لوگ کیوں وقت کھائیں جو میرے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے، یا میرا وہ مشکلات کیوں وقت کھائیں جو میرے لیے
میرے راستے کی رکاوٹ بنتی رہی. اب تو آسانیاں پیدا کرنے والے رب اور اس کی مخلوق جو میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی، اس کا شکر اور شکریہ ادا کرنے کا وقت ہے. زبردست. میرے والد محترم بہت کوآپریٹو تھے. میرے دوست احباب، دوست ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور آپ اس کے دوست ہوتے ہیں جس کے لیے آپ آسانی پیدا کرتے ہیں. میرے اساتذہ، میرے دوست احباب، اب میری اہلیہ. آپ اندازہ کریں کہ میرے والد مجھے، وہ بینک میں آڈٹ آفیسر تھے، بتا چکا ہوں، تو وہ دن میں جاب کرتے تھے، باقی جو وقت جاگتے تھے وہ مجھے کیسٹس ریکارڈ کر کے دیتے تھے میرے سبق کی. دوست احباب سے بھی کروائی ہیں. اچھا. یعنی رات بھر بھی انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے. اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیگم بہت اچھی دی. میرا پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس میں نے لکھوایا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا. میری دونوں کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. تو میں ان کا شکریہ ادا کروں یا اس کا شکر ادا کروں جس نے ایسے لوگ پیدا کیے، یا ان سے وہ شکوے لے کے بیٹھ جاؤں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ. سب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم یا زیادہ. زندگی لڑائی کا نام ہے، لڑنی ہے بقا کی جنگ، فرد کی حیثیت سے بھی اور قوم کی حیثیت سے بھی. ہر شخص کو لڑنی پڑتی ہے. اپنی مشکلوں کو اپنی طاقت بنایا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے رونے رویا کرتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورت بات کی کہ اپنی مشکلوں کو اپنی طاقت بنایا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے رونے رویا کرتے ہیں. تو سر آپ شاعری کی طرف کب آئے؟ مطلب بچپن سے، اسکول سے، یا بات؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، شاعر جو ہے نا، شیکسپیئر نے کہا تھا لیڈرز اینڈ پوئٹس آر بورن، پیدائشی ہوتے. اب میں پتہ نہیں بورن کے بارے میں کیا سمجھوں یا کوئی کیا سمجھے. اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں اسکول میں تقریریں کرتا تھا نا، تو سب سے زیادہ مزہ ان تقریروں کے شعروں کا آتا تھا. ریڈیو سنتا تھا تو ریڈیو میں بھی شاعری بہت اچھی لگتی تھی. پھر میٹرک کے ارد گرد میں نے تک بندی شروع کی. پھر اللہ تعالیٰ، میں نے اساتذہ کا ذکر کیا تو شاعری کا ذکر آیا، تو جعفر بلوچ صاحب کو بھی اللہ کروٹ جنت نصیب کرے. میرے کالج میں آیا تو ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میری شاعری سنی، حوصلہ افزائی کی، اور پھر میں نے عروض کا کچھ حصہ، باقاعدہ عروض نہیں، میں نے کہیں سے سیکھا. علم عروض شاعری کو پرکھنے کا پیمانہ ہوتا ہے. میں نے اسی طرح سیکھا. میں لکھ کے لے کے جاتا تھا، مجھے جعفر بلوچ صاحب اس کی تختی کر کے بتاتے تھے. تو نیچرلی مجھ میں ردھم تھا. عموماً میرے مصرے بے وزن نہیں ہوتے تھے، کبھی کوئی تلفظ کی وجہ، نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہو جائے. تو باقی وہ مجھے بتاتے تھے اور میں غور سے سنتا تھا. میں نے بلکہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی میرے شعر میں اگر ایک بھی خوبی ہے تو اس کی بنیاد جعفر بلوچ صاحب نے باندھی ہے، اور میرے شعر میں جتنی خامیاں ہیں وہ میری اپنی اڈاپٹ کرتا ہے، وہ میرے کھاتے میں ڈالے. میں سینئرز کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، جن کے پاس بیٹھ کے، جن کی شاعری پڑھ کے، جن کی شاعری سن کے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن میں نے اب اندازہ لگائیں کہ میں اس حد تک معترف ہوں ان کا، جعفر بلوچ صاحب کا، کہ میری پہلی کتاب کا انتصاب میں نے اپنے استاد مکرم کے نام کیا. غلط فہمی میں مت رہنا کا انتصاب، اس لیے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے، کالج کا دور، وہ میرے ذہن میں پوری طرح فلم کی طرح چلتا ہے، جب وہ شریف آدمی، وہ علم والا آدمی، وہ عجز والا آدمی، جتنا آج عجز والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ مجھے کتنی محبت سے بتاتے تھے. گھر میں جاتا تھا، مجھے بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کر کے دوں. وہ کہتے ہیں اس سے اور بہتر کرو، بہت اچھا، مصرع اور بہتر کرو. بہت اچھا. تو استاد نے خوبی دیکھی اور بچے کو اور پروموٹ کیا اور موٹیویٹ کیا. بہت باقی اساتذہ نے بھی. اب میں کس کا نام لوں؟ دوست احباب، یوں سمجھ لیں کہ میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میری زندگی میں آسانی پیدا کی. زبردست. یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی، اور آپ اپنے جیسے جو قدرتی مسائل کا شکار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم پاکستان میں جاری ہے، جو سسٹم ہے، کیا ایسے چلنا چاہیے؟ اس میں جدت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا
سب سے بڑا کامیابی کا اصول ہے ارتقا. تو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا چلنا چاہیے، جیسا یورپ میں چل رہا ہے ویسا بھی نہیں چلنا چاہیے، اس سے بھی بہتر ہونا ہے، اسے بھی بہتر ہونا ہے، گنجائش تو رہتی ہے. جہاں تک ہمارے تعلیمی نظام کا تعلق ہے تو اس میں تو بہت ساری گنجائش ہے. اتنی گنجائشیں ہیں کہ آپ کو 2-3 پروگرام کرنے پڑیں گے، میرے ساتھ کم اور ماہرین تعلیم سے زیادہ. میں مثلا جنرل بات کر دوں تو ابھی تک ہم لوگ کوئی نظام بھی لاتے ہیں نا، اس لمحے تک سیاسی ہو، معاشرتی ہو، تعلیمی ہو، ہم یورپ سے لاتے ہیں. جرم نہیں ہے، یہاں کی گراؤنڈ ریالٹی سے جوڑتے نہیں ہیں. جرم یہ ہے بالکل یہاں کے زمینی حقائق کے مطابق، یہاں کے انفراسٹرکچر کے مطابق اس کا بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی، ابھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ جی مستقبل میں ہوں گی. ترقی یافتہ معاشرے کے لوگوں کے لیے جو نظام تیار ہوگا وہ اور ہوگا. وہاں کی بنیادی خوبیاں تو لیں گے، آپ جزویات نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ اپنے معاشرے کے نظریاتی اور معاشرتی ڈھانچے کو توڑ نہیں سکتے. ارتقاء کا اصول ہے کہ وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، آپ اسے تیز نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ 10 سال بعد کی چیز پڑھائیں گے یہاں یوز لیس ہے، اور اگر آپ 10 سال پہلے کی آؤٹ ڈیٹڈ چیز پڑھائیں گے تب بھی یہ یوز لیس ہے. ایسے ہی میرے پاس جو نصاب آتا ہے وہ میرے زمانے کا نہیں ہوتا. پہلی بات افسوس وہ یا گئے زمانے کا ہوتا ہے یا وہ آنے والے زمانے کا ہوتا ہے. وہ میرے زمانے کا نہیں ہوتا. یا مجھے 2 سیڑھیاں نیچے اترنا پڑتا ہے یا مجھے 2 سیڑھیاں اوپر چڑھنا پڑتا ہے. بھاگ کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی چھلانگ لگانی پڑتی. تو یہ دوسری بات کہ معاملہ یہ ہے کہ مشکلات آپ نے ذکر کیا. مجھ جیسے آپ نے کہا بلائنڈ لوگ یا اور اسپیشل جو لوگ ہیں، ہم لوگ سب سے پہلا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کو وہ شعور ہی نہیں دے سکے، وہ بتا ہی نہیں سکے. اور اس میں آپ کا میڈیا جی سب سے بڑا مجرم ہے. اگر سب سے بڑا نہیں تو بڑا ضرور مجرم ہے. یہ کسی کو نہیں بتاتا کہ ہومر جو یونان کا سب سے بڑا شاعر تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ تھا. جی یہ معاشرے کو نہیں بتاتا کہ ملٹن بلائنڈ تھا. جی یہ معاشرے کو نہیں بتاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نابینا صحابی عبداللہ بن مخدوم کو اپنی غیر موجودگی میں گورنر بھی بنا کے گئے ہیں. جی یہ آپ کے معاشرے کو نہیں بتاتا کہ رودکی بھی بلائنڈ تھا. یہ آپ کے معاشرے کو نہیں بتاتا کہ مصر کے فورن منسٹر ڈاکٹر طاہا حسین بھی بلائنڈ تھے. اب میری بات سمجھیے کہ میں نا ایک جگہ 15 اکتوبر پر گیا، وائٹ کین ڈے ہوتا ہے. جی تو میں نے وہاں ایک بات کہی. میں نے کہا کہ یار مجھے 15 اکتوبر نہیں چاہیے، مجھے تو سال کے 365 دن چاہیے. کیا بات. 14 اگست کو بھی میں نے یہ بات کہی اپنے کالج میں تقریب میں کہ بھائی اس پاکستان کو 14 اگست نہ دو، اس کو سال کے 365 دن دو. کیا بات ہے. 14 اگست منا لیتے ہو، سب کچھ کر لیتے ہو، اس کے بعد یاد ہے پاکستان وائٹ کین ڈے کو ایک چھوٹی سی 1-1.5 منٹ کی خبر دے دیتے ہو، آج دنیا میں سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کتنے گھنٹے چلتی ہیں آپ کی نشریات، بڑے چینلز کی، آپ کے چینلز کی؟ آپ کتنے پروگرام کرتے ہو؟ آپ کتنے لوگوں کو بتاتے ہو کہ بلائنڈ ہونے کا یا کوئی بھی ڈسیبلٹی آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدرت نے اور صلاحیتیں چھین لی ہیں. اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ دے کے بھیجا ہے. بالکل.
یہ کتنا اویئر کرتے ہیں، ہر بارے میں سیاسی شعور بھی دیتے ہیں اور بڑے بڑے لبرل شعور دیتے ہیں ہمارے دوست احباب سارے صافی، تو کیا یہ شعور بھی دیتے ہیں؟ اور لوگوں کو تو گلی گلی جا کے بتانا پڑتا ہے، آپ کا میڈیا سنا جاتا ہے، آپ کا میڈیا گلی گلی جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، کتنے لوگوں کو بتاتے ہو کہ اپنے بچے کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ ہومر لا سکے، جی ملٹن بن سکے، جی اسکولوں میں بھیجو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ایسے ہی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ سر یہیں سے بات نکلتی ہے کہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے، اکانومی کی بات میں نہیں کر رہا، اخلاقی طور پر، علمی طور پر، تو سر اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے حل کیا ہے سر؟ زوال کا شکار کب سے ہے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا۔ جی صدیوں سے ہے، صدیوں سے۔ صدیوں سے، اور جانے کب تک رہنا ہے۔ دیکھیں معاشرہ کن بنیادوں پہ عروج پاتا ہے یا زوال پاتا ہے؟ جی وہ اپنی ویلیوز کی بنیاد پہ پاتا ہے۔ اب ویلیوز سے مراد اگر کوئی بیکورڈ معنوں میں لیتا ہے تو وہ غلط لیتا ہے۔ ویلیوز خود ارتقا کرتی ہیں معاشرے میں، ایسے ہی۔ وہ آگے پریویل کرتی ہیں۔ جب جس معاشرے میں پازیٹیوٹی جی کم ہو جاتی ہے، جمود کا شکار جو معاشرہ ہو جاتا ہے علمی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، اس معاشرے کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کل، لوگ تعلیم کا، علم کا اور ویلیوز کا صحیح مطلب اور اس کی صحیح روح سمجھیں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں نا امید نہیں ہوں، لیکن آپ اپنے معاشرے کو شعور بخشیں گے۔ تعلیم ڈگری کے لیے نہیں ہوتی ہے، تعلیم آپ کے شعور کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ ڈگری آپ کو معاشرتی نظام کے تحت ملی ہے۔ مرزا غالب کیا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا؟ اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں تھی، اس پر پی ایچ ڈی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، کتنے اب کے سائنسدان پی ایچ ڈی تھے، بڑے نام۔ جی میں صرف مسلم ناموں کی بات نہیں کر رہا، جی جو کیا ڈاکٹر نیوٹن تھا، وہ ڈاکٹر تھا، یا باقی لوگ بہت سارے نام کوئی ہوگا بھی، لیکن کیا بھائی شعور، ذہنی ارتقاء، بالکل معاشرہ، ویلیوز، رشتوں کا تقدس، ہم جب ساری چیزیں ڈپینڈڈ ہیں، ہم ذہنی طور پر ڈپینڈڈ ہیں، جی ذہنی طور پر ڈپینڈڈ ہے۔ جب تک ہم ذہنی طور پر ڈپینڈنس نہیں ختم کریں گے نا، محتاجی نہیں ختم کریں گے اپنی، تب تک معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ سر یہاں پہ ذہنی غلام کہہ سکتے ہیں اگر میں تھوڑا؟ میں سخت لفظ یوز نہیں کرنا جی چاہتا تھا، بالکل آپ ذہنی غلام کہیں گے۔ میں نجی محفلوں میں یہی کہتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ سخت بھی کہتا ہوں، بیمار جی ذہن معاشرہ۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے سخت لفظوں کو برداشت کرنے کی ابھی ہمت نہیں آئی۔ کرنی پڑے گی سر۔ اچھا دیکھیں نا، وقت آپ کے پاس کم ہے، باتیں بہت سی ہیں، جی اب میرا خیال ہے اگلا ہی سوال کریں۔ سر آپ نے سب سے اچھی بات ہے کہ آپ پر امید ہیں کہ معاشرے میں ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے۔ تو سر اب ایک بڑا لائٹ سا ایستھیٹک ٹائپ کا کوشچن ہے آپ کے لٹریچر سے، کہ آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ زندگی کو؟ زندگی اپنے ہر روپ میں خوبصورت ہے۔ واہ، زندگی اپنے ہر روپ میں خوبصورت ہے، واہ۔ آنسو کا حسن آپ نے دیکھا ہی نہیں، جس نے آنسو کا حسن نہیں دیکھا وہ کہہ کا حسن کیا دیکھے گا؟ واہ، غم، خوشی، ناکامی، کامیابی، زندگی، موت، یہ اب جس روپ میں بھی ہو، واہ، زندگی خوبصورت ہے۔ زبردست، بہت خوبصورت بات کی۔ تو سر آپ خوبصورتی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کی نظر میں خوبصورتی کیا ہے؟ ہاں،
یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. آپ کی نظر میں خوبصورتی کیا ہے اگر میں پوچھوں؟ ٹائم نہیں ہے نا. دیکھیں خوبصورتی، آپ مجھے پہلے نا کسی بھی میٹا فزیکل چیز کی نا کوئی حتمی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. جی بیوٹی کی سینکڑوں تعریفیں کی گئی. جی اگر میں پوچھوں کہ نور جہاں، اگر میں کہوں کہ نور جہاں کی آواز یا لتا منگیشکر کی آواز بہت خوبصورت ہے، جی تو کیا آواز دیکھی آپ نے؟ محسوس کی ہے، سنی ہے. سنی ہے. جی اصل میں آپ کے جو 5 سورسز ہیں، سینسز ہیں، جی یہ آپ کے برین تک پہنچنے کا سورس ہے، ذریعہ ہے. ایسے ہی. آپ کو کان نے آواز سنوائی، آپ نے کہہ دیا کہ یہ فلاں کی آواز ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، جی یہی بات ہوتی ہے. بالکل. آپ نے خوشبو سونگھی، آپ نے کہا کہ یہ گلاب کی ہے، نہیں دوسرے نے کہا کہ یہ گلاب نہیں ہے. جی یا آپ نے کہا تو اس نے اتفاق کیا، جو بھی بات ہوئی. تو آپ دونوں، 2 افراد یا آپ اکیلے بھی خوشبو دیکھ نہیں رہے، جی آپ اسے سونگ رہے ہیں. آپ کے برین تک آپ کے ناک نے پہنچائی، اس برین میں جو معلومات تھیں اس کے مطابق اس نے بتا دیا کہ یہ جو مجھ تک پہنچی ہے چیز، یہ گلاب کی خوشبو ہے. ایسے ہی. آپ کوئی آنکھیں باندھ دی جائیں یا آپ کو بغیر دیکھے دکھائے کچھ کھلایا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں دال ہے، ایسے ہی. یا یہ فلاں سالن ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو آپ نے دیکھا تو نہیں، آپ نے ذائقے سے بولا نا، آپ کے برین نے بتایا. جی تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ میں آنکھوں والا سورس جو ہے اس کا کام بھی باقی 4 سورسز سے لیتا ہوں. واہ. میرے لیے خوبصورتی میرے اندر بسی ہوئی ہے، آپ کی آواز میں بسی ہوئی ہے، اس فضا میں بسی ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. بہت خوبصورت بات کی ہے کہ خوبصورتی آپ کے اندر بسی ہوئی ہے. تو سر اب آتے ہیں کہ جو میں اکثر سوال کرتا ہوں اپنے مہمانوں سے کہ آپ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں سر؟ میں پاکستان کو صحت مند معاشرے کا حامل دیکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ. میں پاکستان کو ظاہر ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ دیکھنا چاہوں گا، لیکن میں صحت مند معاشرہ جو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے ہر فرد اور اسے موقع ملے اور وہ کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل. دیکھیں ٹاپ آف دی لسٹ لوگ کام کر کے جاتے ہیں، باتوں سے نہیں جایا کرتے. ایسے ہی. میری باتوں سے نہیں جانا پاکستان نے، یا سیاسی نعروں نے نہیں جانا وہ ارتقا پانا. جی ٹھیک ہے نا. بالکل. ارتقا تو اقبال نے کہا نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے، جی کامیابی اور ناکامی کے خوف کے بغیر ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے. میرے اس معاشرے کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت باصلاحیت ہیں، بالکل. بہت اچھے ہیں، ڈائریکشن لیس ہیں، اور ڈائریکشن دینے والے بھی ماشاءاللہ ڈائریکشن لیس ہی ہیں. ویسے کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے سر. آپ نے بات کی کامیابی کی. میں 2 سوال کروں گا کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے، اور کامیاب قوم کسے کہتے ہیں سر آپ؟ کامیابی میری نظر میں شدید کمٹمنٹ کا نام ہے. جو ناکامی کیا ہے؟ اضافی ٹرم میں ہے یہ کامیابی اور ناکامی. ایک آپ کی نظر میں ایک چیز کامیابی ہے، میری نظر میں شاید وہ نہ ہو. ایسے ہی. ہر فرد کے لحاظ سے
کامیابی کا معیار دوسرا ہے، مختلف ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا؟ تو سب کے پیچھے ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ڈٹرمینیشن، جی اپنے کام کے لیے ڈٹرمینیشن، بالکل ٹھیک ہے نا؟ مثبت انداز سے محنت اور آگے بڑھنے کی خواہش۔ کامیابی کے معیار بدلتے رہتے ہیں، ناکامی کے معیار بدلتے رہتے ہیں، ثابت قدمی کا معیار کبھی نہیں بدلا، کسی دور میں نہیں بدلا۔ کنسسٹنسی، ہاں، ثابت قدمی، ثابت قدمی، ساتھ آپ کی ڈٹرمینیشن، جسے آپ جی قوت ارادی کہہ لیں، جی محنت کہہ لیں، ہمت کہہ لیں، اس کا معیار کسی دور میں بھی نہیں بدلا، وہ حرام بنانے والوں کے دور میں بھی نہیں بدلا جو 5000 سال پہلے بنے ہیں، جی اور دنیا حیران ہے اتنے اتنے بڑے پتھر کیسے اوپر لے جائے گئے اور کیا کیا گیا۔ صحیح، محنت، لگن، ایمانداری، چلتی رہنی چاہیے، اور یہی ہاں، کامیابی کا نام ہے۔ یہ کامیابی ہے، کامیاب سر عظیم قوم، لڑنا ہے، زندگی جی لڑائی ہے، جی دوسروں سے لڑائی نہیں ہے۔ ایسے ہی میں آپ سے لڑوں یہ ٹھیک نہیں ہے، جی میں اپنی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کے ہتھیار سے لڑوں، دن اپنی بدن، محنت کے ہتھیار سے لڑوں، جی دن بدن بہتر کروں، بہتر کروں اور کروں، کام کروں۔ جی تو سر اگلا سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی شاعری سنائیں، ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کو، اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو آپ کی جو مشہور غزلیں، مشہور اشعار ہیں وہ سر سنا دیں مختصر۔ اچھا، مشہور غزلیں، اب وقت کم نہیں ہے، غزلوں کا شاعر کیا مانگے دو سامے، ایسا نہیں۔ کوئی دو تین شعر سنا دیں جو جی میں جو یاد آتے ہیں، چلیں مختلف غزلوں کے دو جی تین شعر سنا دیتا ہوں۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا؟ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا؟ تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا؟ مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا؟ واہ، مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا؟ میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا تیرا کیا بنا؟ واہ، میں یہ تو میری جو کتاب آئی تھی 2014 کے آخر میں، تیرا کیا بنا، ایک میری 2003 میں آئی تھی، غلط فہمی میں مت رہنا۔ تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ آخر پہ 2-3-4 شعر نا میں کتاب کے بعد کے سناؤں، جی جو دونوں کتابیں آئی ہیں ان کے بعد کے۔ جی فانی ہوں یہ بتا کہ مجھے دکھ دیا گیا، واہ یعنی مجھے بنا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ واہ، فانی ہوں یہ بتا کہ مجھے دکھ دیا گیا، یعنی مجھے بنا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ پہلے مجھے کہا گیا کچھ دیکھنا نہیں، پہلے مجھے کہا گیا کچھ دیکھنا نہیں، اور پھر دیے جلا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ واہ، پہلے مجھے کہا گیا کچھ دیکھنا نہیں، اور پھر دیے جلا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ میں بوریا نشین بیاں کس طرح کروں، میں بوریا نشین بیاں کس طرح کروں، جو تخت پر بٹھا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ واہ، میں بوریا نشین بیاں کس طرح کروں، جو تخت پر بٹھا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ انمول ہوں یہ کہہ کے خوشی دی گئی مگر، انمول ہوں یہ کہہ کے خوشی دی گئی مگر، قیمت میری لگا کے مجھے دکھ دیا گیا۔ واہ، تیمور اس سے شکوہ کروں کس لیے کہ جب
तैमूर से शिकवा करूं किस लिए कि जब हिम्मत मेरी बंधा के मुझे दुख दिया गया, वाह 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 फानी हूं ये बता के मुझे दुख दिया गया, वाह, यानी मुझे बना बना के के मुझे मुझे दुख। दुख दिया गया। सर, एक मैसेज हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए। मैसेज दुआ का, अल्लाह करे कि हम एक ताकतवर कौम बने, और अल्लाह करे उससे पहले हम एक कौम बने। आमीन। हमें एक कौम की हैसियत से सोचना है, आने वाले कल को संवारने के लिए अपने आज को संवारना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, बिल्कुल मेहनत करनी है, ईमानदारी बरतनी है, बिल्कुल। माजी की गलतियां हाल की गलतियों का की बुनियाद ना बने। बिल्कुल। हाँ, माजी में जो अच्छाइयाँ हुई हैं वो रिवायत में आगे चलनी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान में सिर्फ बुरा नहीं हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी अच्छा हुआ भी है, होगा। और बहुत कुछ अच्छा करना है, और अच्छे की ख्वाहिश और अच्छे की दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ बुरा नहीं हुआ बल्कि कुछ अच्छा भी हुआ है, और अच्छे की बुनियाद पे हमें कुछ और अच्छा करना है। और नाजरीन, जब भी हम कभी मायूस हों और हम परेशान होने लगे, हिम्मत हमारी टूटने लगे, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर तैमूर जैसे हीरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने कुदरती मसाइल के बावजूद ये साबित किया कि जब यकीन की राह पे चलते हैं और ख्वाब अपनी आँखों से नहीं यकीन की आँख से देखते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपके ख्वाब पूरे करता है। तो साजिद भुट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।